اب یہ معاملہ جو ہے، ایک تو رائے یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان کا فاصلہ بڑھ گیا ہے، چاہے وہ عوام میں مقبول ہیں لیکن اس وجہ سے اب ان کی مشکلات بڑھیں گی۔ دوسری رائے یہ ہے کہ وہ اتنے پاپولر ہیں کہ ان کے ساتھ کمپرومائز کیے بغیر پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں آ سکتا۔ آپ کی رائے کیا ہے کہ اب معاملات کیا رخ اختیار کرتے جا رہے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، اس میں ایک اور فریق بھی ہے، وہ ہے پی ڈی ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی۔ پی ڈی ایم نے اپنے پتے بالکل سامنے شو کر دیے ہیں کہ اس نے نہ صرف خود کو فوج کے ساتھ الائن کیا ہے، بلکہ وہ تمام لوگ جو کل تک فوج پہ تنقید کرتے تھے، آج وہ فوج کی عزت کے محافظ بنے ہوئے سامنے نظر آ رہے ہیں۔ تو ان کے نزدیک ان کی جو پالیٹکس ہے وہ صرف یہی ہے کہ اپنے آپ کو فوج کے ساتھ الائن رکھیں، اور ماضی میں ان کا تجربہ یہ ہے کہ وہ لوگ وہ سیاسی پارٹیاں جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ خود کی الائنمنٹ کرتی ہیں، اور وہ پارٹیاں جو خود کی الائنمنٹ نہیں کرتی، تو الائنمنٹ والے ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں۔ اور پاکستان مسلم لیگ نون نے اور پی ڈی ایم نے، آپ دیکھ لیجئے کہ پچھلے اکتوبر سے، یعنی پچھلے سال کے 2021 کے اکتوبر سے لے کے آج تک اپنی اسٹریٹجی یہی رکھی ہے کہ انہوں نے اپنی الائنمنٹ درست کی ہے۔ وہ جو نواز شریف صاحب جلسوں میں نام لے رہے تھے، ان کو انڈو کرنے کے لیے پی ایم ایل این نے کئی قدم آگے بڑھائے ہیں۔ تو لہٰذا پی ایم ایل این کی یہ اسٹریٹجی ہے، اور جو لیکن انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی اس کو کہیے، جو کچھ بھی کہیے، تاریخ کا سفر ہے یہ کہ 90 کی دہائی میں چلنے والی یہ پالیسی ایکچولی اب فروٹ بیئر نہیں کر سکتی۔ اچھا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ الائنمنٹ بھی معاشرے کے اندر، وہ جس طرح 90s کے اندر ایک دوبارہ تنظیم کو بحال کر دیتی تھی، یہ الائنمنٹ بھی تنظیم کو بحال نہیں کر پا رہی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یعنی اس اتحاد میں پہلے عدلیہ شامل ہو جایا کرتی تھی، لیکن اس دفعہ عدلیہ نے اپنی پوزیشن الگ رکھی ہوئی ہے، اور اسی وجہ سے عدلیہ کے اندر تقسیم بھی ہے۔ تو لہٰذا صورتحال میں آپ کو صورتحال بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، بلکہ بگڑتی ہوئی زیادہ نظر آ رہی ہے۔ تو اب صورتحال کا جو بگاڑ ہے، اس کا ایک کلائمیکس جو ہے وہ آپ نے 9 تاریخ کو دیکھا، اور ایک منڈے کو دیکھیں گے۔ تو اب یہ جو سپریم کورٹ کے اوپر اتنا شدید دباؤ ہے، روزانہ ان کے اوپر جو ہے وہ الزامات اور ان کی توہین کی جاتی ہے، چیف جسٹس کی اور دوسرے ججوں کی، پھر وہاں پہ ایک غیر معینہ مدت کے لیے عبدالغفور حیدری کہہ رہے ہیں کہ دھرنا دیا جائے گا، اور صابن لے کر آئیں اور اپنے چارجر لے کر آئیں، دوسری طرف وکلا بھی اکٹھے ہو رہے ہیں، چندہ دے دیں، تو یہ کیا، اور لوٹے لائیں، یہ تو اور بستر ملک لائیں۔ کو کس طرف ہم کیا سیول وار کے ایک طرف خود دفعہ 144 لگائی ہوئی ہے اور خود ہی اکٹھے ہو رہے ہیں، تو یہ کیا حکومت اپنے خلاف ہی ایک احتجاج کر رہی ہے، اور سپریم کورٹ کیا دباؤ میں آ جائے گی؟ کیا ججوں کو اس طرح سپریم کورٹ کے دبانے سے حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ دیکھیے عدنان صاحب، ایک تو اہم ترین بات یہ ہے کہ ہمیں جو سمجھنی چاہیے وہ یہ حکومت نہیں چاہ رہی کہ دستور کے مطابق راستہ نکلے، کیونکہ دستور کے مطابق راستہ تو سیدھا سیدھا الیکشن کا راستہ ہے، اور الیکشن میں جانے سے یہ پوری کی پوری پی ڈی ایم اور بالخصوص پی ایم ایل این اور مولانا فضل الرحمان کی جماعت جے یو آئی، یہ دونوں گریزاں ہیں، کیونکہ ان دونوں کی جو کانسٹیٹوئنسی تھی روایتی طور پہ، وہاں پر عمران خان نے اپنا اثر و رسوخ پیدا کر لیا ہے، اور نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ شاید اپنی روایتی سیٹیں بھی برقرار رکھنا ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو لہٰذا الیکشن جو ہے وہ چاہے اب ہو چاہے اکتوبر میں ہو، جب بھی ہوگا تو الیکشن میں پی ڈی ایم کو نظر آ رہا ہے کہ یہ شاید آگے نہیں چل پائے گی۔ تو اس وجہ سے اس کے اقتدار کا طول 2 ہی صورتوں میں ممکن ہے۔ ایک یہ ہے کہ اسی نظام کو اس غیر دستوری یہ شکل اختیار کر جائے گا 11 اگست کے بعد یا 12 اگست کے بعد، اور جب اسی غیر دستوری بندوبست کو آگے بڑھا دیا جائے، ظاہر ہے اس کو پھر اسٹیبلشمنٹ کی معاونت چاہیے ہوگی۔ تو ایک تو یہ سیدھے سباؤ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ جو توازن کا فیکٹر ہے، یعنی جو دستور کا راستہ دکھانے والا فیکٹر ہے، وہ عدلیہ ہے، تو اس کو بالکل معدوم کر دیا جائے، تو تاکہ آئندہ آنے والے سسٹم کو جو غیر جمہوری بھی ہوگا اور غیر دستوری بھی ہوگا، اس کو طول دیا جا سکے، کیونکہ پھر اس کو حبیب صاحب، اگر معافی چاہتا ہوں، اگر اس کو معدوم کر دیا جائے تو پھر یہ افغانستان ہی بنے گا نا، پھر یہ پاکستان تو نہیں رہے گا۔ دیکھیے ہارون صاحب، شاید اس سے بھی بدتر، میں آپ کو بربنائے اطلاع یہ بات کر رہا ہوں کہ لوگ، بہت سارے جو پی ایم ایل این کے اندر لوگ ہیں، وہ بڑی دلیری سے، اور یہ بڑی غیر معمولی بات ہے کہ بڑی دلیری سے کہتے ہیں جو بھی حالات ہوں گے ہم دیکھ لیں گے، اور حالانکہ یہ ایک ایسا دعویٰ کسی پولیٹیکل پارٹی سے کیا جائے کہ پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے کیا جائے جو الیکشن کے بغیر یہ دعویٰ کر رہی ہوگا جو بھی ہوگا ہم دیکھ لیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ طاقت کے تمام حربے استعمال کرے گی، تمام تر جو چالاکیاں ہیں ایسی سچویشن میں نظر آتی وہ ساری استعمال کرے گی،
اور اس میں جو میری معلومات ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کا خیال یہ ہے کہ 2020 اگر اس سسٹم کو کھینچنا پڑے تو وہ کھینچ جائیں گے. اور ہو سکتا ہے جو بھٹو صاحب نے بھی کوشش کی تھی, آپ کو یاد ہے نا, جلوس بھی نکالے تھے اور ایف سی کو بھی استعمال کرنے کی کوشش کی تھی, اسی وقت بنی تھی, ایف ایس ایف کو بھی استعمال کرنے کی کوشش کی تھی, حتیٰ کہ وہ خواتین بھی کہیں سے لائے تھے جس کو نت فورس کا نام دیا گیا, اور مصطفیٰ کھر کو کہا کہ اسلحے کا بھی بندوبست کریں, اور 329 آدمی مار بھی ڈالے تھے, پھر بھٹو صاحب بچ گئے تھے. ہارون صاحب اس وقت یہ جو ان کا خیال ہے, پی ڈی ایم کا خیال ہے کہ ایسی کوئی بھی صورتحال میں چونکہ اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت کسی نہ کسی ایک پولیٹیکل سپورٹ کی ضرورت ہے. نہیں سر, میں بھی چاہتا ہوں نہیں کرے گی اسٹیبلشمنٹ. اسٹیبلشمنٹ جب ٹھنڈے دل سے غور کرے گی, وہاں مشاورت ہوتی ہے, نہیں کرے گی پی ڈی ایم کی حمایت فائنلی. ہارون صاحب یہ ہے وہ ایٹ دا اینڈ آف دا ٹنل جو روشنی نظر آ رہی. تو آپ کے خیال میں عمران خان کا مستقبل کیا ہے؟ عمران خان کا فیوچر کیا ہے؟ کیا وہ اب الیکشن نہیں, اور ظاہر ہے کہ وہ یہ حکومت کو طول دینا چاہتے ہیں, تو پھر انہیں ظاہر ہے کسی مقدمے میں اور گرفتار کر لیں گے, پھر سزا ہو سکتی ہے. اب مجھے نہیں لگتا عدنان صاحب کہ عمران خان کو اب گرفتار کرنا کوئی حکیمانہ فیصلہ ہوگا. یہ تو پاکستان کو آپ مزید ڈی اسٹیبلائز کر لیں گے. آپ اس میں یہ دیکھیے کہ آج ہم نے پاکستان کے اندر انٹرنیٹ کبھی چلاتے ہیں کبھی بند کرتے ہیں. انٹرنیٹ کی یہ سروسز آپ کو پتہ ہے متاثر کس کو کر رہی ہیں؟ متاثر اس نوجوان کو کر رہی ہیں جو گھر سے کہیں اپنا اسکول جاتا ہے, کالج جاتا ہے, تو ساتھ میں وہ بائکیا کی کوئی ایپ آن کرتا ہے تاکہ مجھے میرے روٹ پہ کوئی مل جائے تو میں اس کو ساتھ لے جاؤں, مجھے 150 روپیہ اضافی مل جائیں گے. جی. اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے گھر کی گاڑی جو ہے وہ اوبر پہ چلا رہے ہیں یا اس طرح کی ایپ سے استعمال کرتے ہیں. بے شمار بچے اور بچیاں ہیں جو فری لانسنگ کر رہے ہیں, جن کا روٹی روزگار ایکچولی باہر کی فیکٹریوں سے وابستہ ہو چکا ہے, جن کا کام مختلف لوگوں کا کام وہ یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں. بے شمار ہمارے حتیٰ کہ مدارس کے طلبہ اور طالبات ایسے ہیں جو انٹرنیٹ کے ذریعے کینیڈا میں کسی بچے کو قرآن پڑھا رہے ہیں, امریکہ میں کسی بچے کو قرآن مجید پڑھا رہے ہیں, انگلینڈ میں پڑھا رہے ہیں. تو جب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ صرف ایک انٹرنیٹ ہے جس کو آپ نے بند کیا ہے, کیا آپ یہ کتنی دیر سلسلہ برقرار رکھیں گے؟ اور جن لوگوں کا رزق وابستہ ہو چکا ہے ان کا کیا بنے گا, اور وہ پھر وہ کس کی طرف جائیں گے؟ بہت کیا اس کھیل میں سمجھ نہیں آ رہا کہ انٹرنیٹ کیوں بند ہوا ہے. بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے. بہت شکریہ حبیب اکرم صاحب آپ کے تجزیے کا, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ہارون صاحب, رانا ثناء اللہ نے کہا تھا کہ حالات اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں یا عمران, ہم نہیں, کسی کوئی ایک تو اب آؤٹ ہوگا. نہیں, سبھی ہوں گے, سبھی ہوں گے. وہ سب ہر پارٹی کے لوگ, ہر نقطہ نظر کو پاکستان بنا تھا تو قائد اعظم نے یہ بات نہیں کہی تھی. قائد اعظم کے مخالفین میں جو آدمی سب سے معتبر تھا, یعنی اپنی نجابت کی وجہ سے, وہ تھے عطا اللہ شاہ بخاری. کچھ غیر محتاط جملے احراری نہیں, وہ سادہ آدمی, صاف ستھرے آدمی تھے. فقیرانہ بسر کی, تو جب وہ تو یہاں تک فقیرانہ بسر کی کہ انہوں نے کہا کہ جب میں نے پڑھا کہ جمع مالم و عددہ, یعنی وہ آدمی معتوب اللہ کا ہے جو مال جمع کرتا ہے اور گنتا ہے, تو میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا میری جیب میں پیسے کتنے ہیں. تو لوگوں نے ٹٹولا اور جب پیسے نکال لیے تو شاہ صاحب کو پتہ نہیں چلا. انہوں نے تہیہ کر لیا کہ کچے مکان میں رہے جس کی دیواروں سے مٹی گرتی رہتی تھی بارش میں, 30 روپے جس کا درویش آدمی تھے. مطلب انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا مسجد بن گئی بھائی. انہوں نے کہا شاہ صاحب آپ نے تو پاکستان کی مخالفت کی تھی. انہوں نے کہا بھائی ہم نے کہا تھا یہاں مسجد نہیں بننی چاہیے, اب مسجد بن گئی ہے. اچھا, اور اب میں کیا کروں, مسجد تو نہیں ڈھا سکتا. پھر یہ کہا کہ شادی ہو گئی, بچے ہو گئے, اب میں کیا کہوں, میں تو کہتا تھا یہاں رشتہ نہیں ہونا چاہیے. اب رشتہ ہو گیا, شادی ہو گئی, بچے ہو گئے. اب یہ ایک طیب شادی ہے, ایک وہ ہے, میں پاکستان کے لیے کھڑا ہوا لڑوں گا. وہ ختم نبوت پہ ضرور اصرار کرتے رہے, آرام سے تو شاہ صاحب نہیں بیٹھ سکتے تھے. بریک نہ لے لیں پہلے ہم, تو وہ اپنا بھائی صلح کرو, صلح